نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے اس درس عقیدہ میں ہم یہ جانیں گے کہ جو اللہ رب العالمین کے مخلص بندے ہیں، موحد بندے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا فضیلت ہے۔ اس دنیا میں جو بھی افراتفری، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل خوریزی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی فساد زمین پہ برپا ہے، اگر قرآن کی مانے، اللہ کی مانے، تو اس کی وجہ زمین پر شرک کا پھیلنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کی چادر سے نہیں ڈھکا، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو انہی کے لیے دنیا اور آخرت میں امن و امان ہے، اور وہی راہ راست پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ ظلم تین طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دے دیا جائے، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ اس کو لقمان حکیم نے قرآن کریم میں آیا ہے، شرک کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، جگہ اس کی یہ ہے فٹ، لیکن اٹھا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے۔ ڈکشنری کے حساب سے اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اب ساری عبادتوں کا مستحق اللہ ہے، اب ان کسی بھی عبادت کو یا ساری عبادتوں کو اللہ کے حق سے نکال کر کسی اور کے حق میں دے دینا، یہ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم ہے کہ انسان اپنے نفس پہ ظلم کرے گناہ کر کر کے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آپ نے جو دعا مانگی، اور دعا اللہ نے سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، تو گناہ کرنا بھی ایک ظلم ہے۔ اور تیسرا ظلم جو مشہور ہے، کسی کے عزت، مال اور کسی کے جسم کے اوپر حملہ کرنا، جو مشہور عام میں ہے۔ یہاں جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا جو ایمان لائے اور اپنے نفس اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہاں شرک مراد ہے، یعنی جو اپنی ایمان کے ساتھ شرک کے ایک چھوٹے سے بھی حصے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے لیے میری طرف سے انعام یہ ہے کہ دنیا میں بھی امن و سکون سے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کو امن ملے گا، اور دنیا میں ہدایت یافتہ ہوں گے، آخرت میں بھی ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ موحدین کی دوسری فضیلت یہ ہے، صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء 3435 اور بعد ابن صامت حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس شخص نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمے کن سے پیدا کیے گئے، اور اللہ رب العالمین کی پیدا کی گئی روحوں میں سے ایک روح ہے، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور یہ گواہی دے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، اس کے اعمال کیسے بھی رہے ہوں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ جو بندہ موحد ہو، اللہ کی توحید کے حوالے سے مخلص ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حوالے سے پورا مکمل متبع ہو، اور دیگر انبیاء کے حوالے سے بھی اس کے عقیدے غلط نہ ہوں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا یا خود اللہ یا ثالث و ثلاثہ ہے، تو اللہ نے ان کا رد کرتے، اللہ کے نبی نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ جنت اور جہنم کے اوپر بھی ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے نیک اعمال کرنے پر۔
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ موحد جو شخص توحید پرست ہے اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ، آخری انجام ہر حال میں جنت ہوگا، یہ بالکل فکس ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر اس کے کچھ گناہ ہیں، کچھ اس کے معاصی ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے اسے معاف کر کے اول والا میں جنت داخل کر دے گا، اور اگر اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو اس کے ان گناہوں کی وجہ سے پہلے جہنم میں ڈالے گا، پھر اس اپنی سزا کاٹنے کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ جو شخص توحید پرست ہے وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ ایک دوسری حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 425، حضرت عتبان رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی موحد، کسی توحید پرست کو جلائے۔ ایسا شخص جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اپنی گواہی میں پوری طرح سے اپنے دل و جان اور اعمال سے سچا ہو، تو جہنم کے اوپر حرام ہے کہ ایسے موحد کے جسم کو جلا سکے، وہ نہیں ڈالا جائے گا جہنم میں۔ یہ دوسری فضیلت ہے کہ توحید پرست ہر حال میں جنت میں جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب ہم توحید ہمارے پاس جو ہے یہ اتنا بھاری و بھرکم ہے، جیسے آج کل توحید پہ چلنا، دین پہ چلنا انسان کے نفس پہ بھاری پڑتا ہے، اسی طرح دین کل قیامت کے دن اتنا بھاری ہوگا وزن میں کہ سارے گناہوں کو ہلکا کر جائے گا اور انسان کو جنت میں داخل کروا دے گا۔ ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر کتاب الایمان 2639، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو اس کے سامنے پورا رجسٹرڈ کی شکل میں پیش کر دے گا۔ وہ آدمی گناہ گار ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ میں نے بہت بڑے بڑے کارنامے گناہ انجام دیے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا ان رجسٹر میں سے، گناہوں کی لسٹ میں سے کسی گناہ کا تم انکار کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں اللہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ کیا تمہارے کوئی ایسے گناہ جس کو ایکسٹرا کر دیا گیا تم نے نہیں کیا؟ اللہ یا رب، نہیں اللہ ہم نے جو کیا وہی سامنے دکھ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہے گا اس کا وہ ایک رجسٹر لاؤ جس میں ایک اس کی بڑی نیکی لکھی ہوئی ہے، لایا جائے گا۔ اس کو بطاقہ ایک کارڈ ہوگا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اس کی توحید درج کی گئی ہوگی۔ وہ آدمی جب دیکھے گا تو اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ رب العالمین اتنے بھرے رجسٹر، حدیث کے الفاظ ہیں 99 رجسٹر اس کے بھرے، اتنے بڑے بڑے رجسٹر کے سامنے ایک چھوٹے سے کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو پلرے میں رکھا جائے گا، فٹ سے اوپر چلا جائے گا اور ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، جہنم مجھے جانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، ابھی دیکھو وزن کیا جائے گا۔ وزن کیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ سارے کے سارے رجسٹر ہوا ہو گئے، یعنی وہ سب کے سب اٹھ گئے، اور جس میں لا الہ الا اللہ کا بطاقہ تھا وہ نیچے آ گیا اور اس کی توحید تمام گناہوں پر بھاری پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نام کو کوئی بھی چیز جھکا نہیں سکتی ہے۔ تو یہ توحید کی فضیلت ہے، لیکن شرط ہے کہ توحید سچی ہو۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھنے سے اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھے ہر حال میں جنت ملے گی، اس کی بڑی غلط فہمی ہے، بڑی غلط فہمی ہے۔ یبتغی بذالک وجہ اللہ، اپنی توحید سے اللہ رب العالمین کی خوشنودی مقصود ہو، اور جو دل میں اعتقاد ہے وہ انسان کے اعضاء سے بھی ظاہر ہو، یعنی کہ شرک سے پوری طرح اسے پاک ہونا ضروری ہے، تب اس کا کلمہ اسے فائدہ دے گا، ورنہ نہیں فائدے گا۔ اور ایک دوسری فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3540، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے آدم کی اولاد کل تو میدان محشر میں میرے پاس آئے، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے پاس گناہ ہو، یعنی اتنے گناہ ہو کہ زمین سے رجسٹر رکھے جائیں، آسمان کو پہنچ جائیں، اتنا لے کر میرے بارگاہ میں آ، لیکن وہاں شرک اگر نہیں ہوگا تو میں اتنے
کی مقدار میں تجھے بخششیں بھی عطا کروں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ یہ موحدین کی فضیلت ہے، اسی لیے انبیاء کرام نے اس پہ توجہ دی ہے، ورنہ اگر توحید ہمارے اعمال میں نہ ہو تو ہماری ساری نیکیاں برباد ہوں گی۔ اللہ کا اعلان ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جو بھی لوگ عمل کرتے ہیں اگر اس میں شرک ہے، اگر اس میں توحید نہیں ہے تو اس کو میں ہباء منصورا، راکھ بنا کر فضاؤں میں بکھیر دوں گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پرست بنائے، ہمیں توحید کی حقیقت و سچائی کو سمجھ کر اسی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔